ترکی اس کے تحت تھا اور یورپ کا سارا مشرقی علاقہ اس کے تحت تھا، رومن امپائر۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت کسریٰ کے تو پرخچے اڑ گئے، نام ختم ہو گیا، وجود نہ رہا عظیم سلطنت کسریٰ۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہوگا ان کا بڑا شاندار ماضی تھا، کہ خسرو اور قیقباد بڑے بڑے یہ کیانی کہلاتے ہیں، یہ کیان جو ہے یہ بڑی عظیم ایک یوں سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا، لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسریٰ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاک کر دی، اور واقعتاً سلطنت کسریٰ جو ہے ختم ہو گئی، نام و نشان ختم ہو گئی۔ دوسری طرف سلطنت روما تھی، عیسائیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ تھی کرسچین، عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا، سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے۔ عیسائی جو ہے عربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں، یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی۔ دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لے آیا، اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور اس نے کہا بین ہی جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے، عیسیٰ کی حقیقت اس سے تن کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا، اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی، ان کا اکرام کیا، احترام کیا۔ وہ عالم تھا، جان گیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آئے۔ جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی، اس سے پہلے وہ بت پرست تھے۔ 300 عیسوی میں سلطنت روما کا جو ایمپرر تھا وہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر۔ اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضور تو ابھی آئے نہیں، حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برس سے باقی ہے۔ وہ عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا، انٹیکٹ رہا۔ ہرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے، لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بادشاہت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی۔ ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی، پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا، پورے مغربی ایشیا سے، یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیا، اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر۔ تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں۔ اب سوچئے اس عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے، نسل پرست، اپنی نسل پر فخر کرنے والے، ہماری روایات عظیم ہیں، ہم کہ خسرو کے وارث ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ چاہتا تھا کہ خسرو کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے۔ 2500 سالہ جشن اس نے منایا تھا، وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کہ خسرو کی تھی۔ یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا، جب ان کی سلطنت کے پرچے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی، وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں، فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے، تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے، زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بائجائیست آیت قرار کہ تخت کیارا کنند آرزو تفو برتو ہے چرخ کردہ تفو، کہ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گوہ کھانے والے، یہ گوہ ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو سیرا کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے، اسے کھاتے تھے۔ تو یہ گوہ کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب، آج ان کی یہ جرت، یہ جسارت، یہ ہمت کہ تخت کیارا کنند آرزو، کہ وہ آج آرزو کر رہے ہیں کہ کہ سلطنت کہ کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تفو برتو ہے چرخ گرداں تفو، تف ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان، تف ہے تجھ پر۔ لہذا اب کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس آئی ہے، حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے۔ ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شدید تھے ایرانی کے کہ واجب القتل تھا، وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کی چالاکی دیکھیے، اس نے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ذرا پانی پلوا دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو۔